اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بچوں، ہمارا پچھلا سبق اجتماعی اسم تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کا تفویض کار یعنی ہوم ورک مکمل کر لیا ہوگا۔ تو چلیے اپنے آج کے نئے عنوان کی جانب چلتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کو اسکرین پر چند خوبصورت جانوروں کی تصاویر نظر آ رہی ہیں۔ بچوں، یہ جانور سب کو بہت ہی پیارے لگتے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے گھروں میں ان جانوروں کو پالے اور ان کا خیال رکھے۔ بچوں، آپ کو بھی ان میں سے کوئی نہ کوئی جانور پسند ضرور ہوگا۔ تو چلیے جانتے ہیں یہ کون کون سے جانوروں کی تصاویر ہے۔ گھوڑا، گائے، بلی، بکری، خرگوش اور کتا۔ بچوں، چلیے ہمارا آج کا عنوان بھی انہی جانوروں سے متعلق ہے۔ تو چلیے اپنے آج کے عنوان کے بارے میں جانتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج ہم مضمون نویسی کریں گے جس کا عنوان ہے پالتو جانوروں کی اہمیت اور فوائد۔ تو چلیے آئیے جانتے ہیں کہ پالتو جانور کیا ہوتے ہیں اور ان کے کیا کیا فوائد ہیں اور کیا اہمیت ہے۔ عزیز طلباء، آئیے جانتے ہیں کہ پالتو جانور کیا ہوتے ہیں۔ بچوں، آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار جانور پیدا کیے ہیں، مگر دنیا میں پائے جانے والے سارے جانور انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہوتے۔ ان میں سے کچھ جانور بآسانی انسانوں سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ انسان ان جانوروں کو گھروں میں پالنا پسند کرتے ہیں۔ یہی جانور پالتو جانور کہلاتے ہیں، جیسے کتا، بلی، بندر، بکری، گائے اور چھوٹی چھوٹی رنگ برنگی مچھلیاں وغیرہ۔ بچوں، یہ جانور انسانوں کو کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ بہت جلد انسانوں کے اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ تو چلیے بچوں ان کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ عزیز طلباء، آئیے پالتو جانوروں کی اہمیت اور فوائد کے بارے میں جانتے ہیں۔ بچوں، سب سے پہلے پالتو جانوروں کے غذائی فوائد جانتے ہیں۔ مثلاً ان سے ہمیں گوشت اور انڈے حاصل ہوتے ہیں۔ بچوں، آپ جانتے ہیں بھیڑ، اونٹ، گائے، بھینس اور بکری اور مرغی وغیرہ کا ہم گوشت کھاتے ہیں۔ اسی طرح بطخ اور مرغی سے ہمیں انڈے حاصل ہوتے ہیں۔ بچوں، کاروباری لحاظ سے بھی پالتو جانور بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ مثلاً لوگ ان کو پال کر ان کی نسل بڑھا کر خرید و فروخت کرتے ہیں اور اپنی آمدنی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بچوں، پالتو جانوروں کو کھیتوں میں ہل چلانے اور سواری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پالتو جانور بار برداری یعنی کہ سامان اٹھانے کے بھی کام آتے ہیں۔ ان پر سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان پہنچایا جاتا ہے۔ پالتو جانوروں سے ہمیں چمڑے اور اون کا حصول ہوتا ہے۔ مثلاً بچوں، پالتو جانوروں کی کھالوں سے ہمارے کپڑے، جوتے، بیلٹیں اور بیگ وغیرہ بنتے ہیں۔ اسی طرح بھیڑ کی کھال سے ہمیں اون حاصل ہوتا ہے جو کہ ہمارے کپڑے بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، آئیے جانتے ہیں کہ پالتو جانوروں کی پسندیدگی کی کیا کیا وجوہات ہیں، یعنی لوگ ان کو کیوں اتنا پسند کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں کیوں پالنا پسند کرتے ہیں۔ بچوں، پالتو جانوروں کو ان کی خوبصورتی، مثلا ان کے خوبصورت رنگ، ان کی نسل اور خوبصورت آوازوں کے باعث پسند کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ پرندے اور جانور کتنی خوبصورت آوازیں نکالتے ہیں جو کہ لوگوں کو بہت پسند آتی ہیں۔ اسی طرح پالتو جانور انسانوں سے جلد مانوس ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، ان سے جلد دوستی کر لیتے ہیں۔ ان کی یہی ادا انسانوں کو پالتو جانور پالنے پر مجبور کر دیتی ہے۔
عزیز طلباء، پالتو جانوروں سے متعلق ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی اگر ہم گھر میں کوئی جانور یا پرندہ پالنا چاہتے ہیں تو ہمیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ بچوں، پالتو جانوروں کو کھانا اور پانی وقت پر دینا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جاندار کو خوراک کی یعنی غذا کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی پالتو جانور یا پرندہ پالیں گے تو آپ کو بھی ان کی غذا کا بہت دھیان رکھنا ہے، ان کے آرام کا خیال رکھنا۔ بچوں، جیسے کہ آپ کے سونے اور جاگنے کا وقت مقرر ہوتا ہے، اسی طرح سے پالتو جانوروں کے بھی سونے اور جاگنے کا وقت مقرر ہے۔ آپ کو ان کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر وہ سو رہے ہوں یا آرام کر رہے ہوں تو آپ کو ان کو تنگ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ان کو ایذا پہنچانے سے یعنی تکلیف پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے۔ بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے یا لوگ جانوروں کو بے وجہ مارتے پیٹتے ہیں۔ بچوں، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ بے زبان ہوتے ہیں، اپنی تکلیف کے بارے میں کسی کو کچھ بتا نہیں سکتے، اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کر سکتے، تو ان سب باتوں کا آپ کو ہی دھیان رکھنا ہے۔ بچوں، ان کی صفائی ستھرائی کا دھیان رکھنا چاہیے، یعنی جس طرح آپ کو صاف ستھرا رہنا پسند ہے، اگر آپ کوئی جانور یا پرندہ پالتے ہیں تو آپ کو ان کی بھی صفائی ستھرائی کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ عزیز طلباء، مجھے امید ہے آپ کو اپنا آج کا عنوان بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا اور اب آپ پالتو جانور پر بہترین مضمون لکھنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ بچوں، آئیے جانتے ہیں کہ مضمون کتنے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے تاکہ آپ کو مضمون لکھنے میں آسانی پیش آئے۔ بچوں، مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے حصے کو تمہید کہتے ہیں۔ مضمون کو خوبصورت بنانے کے لیے تمہید مختصر اور جامع ہونی چاہیے، یعنی آپ کو تمہید میں ادھر ادھر کی باتیں لکھنے سے پرہیز کرنا ہے اور کسی بھی قسم کی تفصیل تحریر نہیں کرنی۔ اسی طرح مضمون کے دوسرے حصے کو نفس مضمون کہا جاتا ہے، جس میں موضوع کے متعلق معلومات اور اس کے مثبت یا منفی پہلو پر بات کی جاتی ہے۔ بچوں، آپ کو جتنی بھی تفصیلات فراہم کرنی ہے وہ آپ نفس مضمون میں تحریر کریں گے۔ اسی طرح نفس مضمون کے بعد آخری حصے کو اختتامیہ کہا جاتا ہے، جس میں مضمون کا نچوڑ یا حاصل سبق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ مضمون کیوں تحریر کر رہے ہیں، مضمون لکھنے کا آپ کا کیا مقصد ہے۔ تمہید کی طرح اختتامیہ بھی پراثر اور جامع ہونی چاہیے، یعنی آپ کو اختتامیہ میں بھی کسی بھی قسم کی کوئی تفصیل تحریر نہیں کرنی۔ عزیز طلباء، مضمون نویسی کے چند اصول ہوتے ہیں جس کے تحت مضمون تحریر کیا جاتا ہے۔ آئیے ان اصولوں سے متعلق جانتے ہیں۔ بچوں، موضوع سے متعلق خاص اشارات تیار کیجیے، یعنی جب آپ مضمون لکھنے بیٹھیں تو آپ کے ذہن میں موضوع سے متعلق اہم اشارات موجود ہونے چاہیے کہ آپ کو مضمون میں کیا تحریر کرنا ہے۔ بچوں، مختصر جملوں کا استعمال کیجیے۔ موضوع سے ہٹ کر کوئی بھی بات شامل کرنے سے پرہیز کیجیے۔ قواعد کی پابندی کیجیے۔ کسی بات کو بار بار دہرانے سے گریز کیجیے۔ عبارت میں تسلسل اور روانی رکھیے۔ املا کا خاص خیال رکھیے، یعنی املا کی غلطیوں سے بچیے۔ بچوں، مجھے امید ہے آپ کو مضمون اور اس کے عنوان سے متعلق معلومات حاصل ہو چکی ہیں اور اب آپ ایک بہترین مضمون تحریر کر سکیں گے۔ تو چلیے بچوں، اپنے آج کے تفویض کار یعنی ہوم ورک کے بارے میں جانتے ہیں۔ عزیز طلباء، آئیے اپنے تفویض کار یعنی ہوم ورک کی جانب چلتے ہیں۔ دیے گئے اشارات بچوں، اس کے ساتھ اپنی معلمہ مس سمیہ ایوب کو اجازت دیجیے۔ اگلی بار ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا بچوں۔ اللہ حافظ۔